السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پارے 29 اور پچھلے درس میں سورہ مدثر ہم نے پوری ریکارڈ کی۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ قیامہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آئیے ہم سورۃ القیامہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ القیامۃ مکیۃ 40 آیتاً، سورہ قیامہ مکیہ ہے، اس میں کل 40 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ لا جیسے دیگر مقامات پر بتایا گیا ہے، اقسم سے پہلے جب آئے تو یہاں پر جیسے بتا رہے ہیں دیگر مقامات پر بھی ویسی ہے کہ زائدہ مانا جائے گا۔ لا اقسم، لام جو ہے وہ زائدہ مانا جائے گا۔ لا زائدۃ فی الموضعین، یہ ایک بات۔ اور بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ زائدہ نہیں ہے بلکہ لام یہاں ان کا اہل عرب کا جواب دینے کے لیے ہے، ان کافروں کا جواب دینے کے لیے جو کہا کرتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، جو یہ کہا کرتے تھے ان کا جواب دینے کے لیے لا لایا گیا ہے۔ تمہارا یہ جو عقیدہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دن کی کھایا ہے جس کا واقع ہونا بالکل واجب ہے، اور ہر حال میں وہ قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لا وہ جواب دینے کے لیے ہے جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، ان کا جواب دینے کے لیے لا لایا گیا ہے۔ بعض نے کہا جیسے صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ زائدۃ فی الموضعین، دونوں مقامات پر دونوں آیتوں میں جو آگے آ رہی ہے لا زائدہ مانا جائے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اب یہاں پر نفس لوامہ دیکھیں، جیسے عموماً مشہور جو نفس کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہر انسان کے پاس الگ 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 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک آدمی کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے، دوسرے کا نفس لوامہ، اور ایک کا کیا ہے نفس مطمئنہ ہوا کرتا ہے۔ تو انسان کے اعتبار سے نفس بھی کیا ہے ہر ایک کے پاس الگ الگ ہوا کرتے ہیں، بعض کا یہ قول ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے احوال کے اعتبار سے نفس کی قسمیں بدلتی چلے جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ آدمی پہلے نفس کے بھٹکاوے میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، نفس کی باتیں سنتا چلا جا رہا ہے۔ امر سے ہے یہ، نفس جو کام کا حکم دے، امارہ امر سے مبالغہ کا صیغہ ہے، تو نفس جو کام کا حکم دے برائی کا، وہ فوری طور پر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے۔ تو یہ جو آدمی ہر ہمیشہ گناہ کا کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، اس کا نفس نفس امارہ ہے، یہ کہیں گے۔ یہ ایک پہلی حالت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے جو کام کیے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، وہ گناہ کے کام ہیں، اب اس کا نفس اس کو ملامت کرنے لگتا ہے کہ آخر ایسا تو نے کیوں کیا، اللہ کی نافرمانی کیوں کی، گناہوں کے کام ایسے تو نے کیوں کیے۔ تو اب اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے کہ ایسا تو نے کیوں انجام دیا۔ تو اب یہ جو حالت ہے، یہ جو نفس ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب پکا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد آئندہ یہ سوچ رکھ لیتا ہے کہ کبھی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا، اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو مطمئن رکھے گا، اطمینان حاصل کرے گا۔ تو وہ جو نفس ہے ذکر کثرت سے کرنے کے بعد دل کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس نفس کو کہیں گے نفس مطمئنہ۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک ہی آدمی کے
یہ تینوں قسمیں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ ایک ہی آدمی کے اندر ہوا کرتے ہیں، اس کے حالتوں کے اعتبار سے الگ الگ حالتیں جیسی ہوتی ہیں تو یہ تینوں نفس اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ ایسا نہیں، ہر ایک آدمی کا الگ الگ نفس ہوا کرتا ہے، بعض کا نفس امارہ، بعض کا نفس لوامہ، بعض کا نفس مطمئنہ، یہ کہا گیا ہے۔ یہاں پر صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، التی تلوم نفسہا، جو کیا کرتا ہے، خود اس آدمی کے نفس کو ملامت کرتا ہے، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فِي الْإِحْسَانِ، اگرچہ وہ نفس کیا کرتا ہے، بعد میں چل کر نیکیوں میں کوشش کیا کرتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں، پہلے ملامت کرنے سے پہلے وہ گناہوں کے کاموں میں ملوث ہوتا ہے، گناہ کے کام کرتا جاتا ہے، لیکن جب ملامت کرتا ہے وہ نفس تو اس کے بعد کیا ہے، فی الاحسان، اجتہدت فی وَإِنِ اجْتَهَدَتْ فی الْإِحْسَانِ، آگے چل کر کیا ہوتا ہے، وہ خود بخود نیکیوں کے کام میں وہ کوشش کرنے لگتا ہے، نیکیوں کے کام میں وہ اپنے آپ کو مصروف رکھ دیتا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر قسم کھائی گئی، جواب قسم کیا ہے، اب بتا رہے ہیں وجواب القسم محذوف، جواب قسم محذوف ہے، ای لتبعثن، تم کو ضرور ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لتبعثن، تم کو ضرور ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جواب قسم ہے یہاں پر محذوف ہے، اور محذوف پر دلالت کرنے والی آیت کیا ہے، آگے آنے والی آیت ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ جو آیت ہے یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ جواب قسم یہی محذوف ہوگا، کہ مفہوم کیا ہے دونوں میں بھی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اس میں بھی مفہوم آگے چل کر یہی نکلتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، لتبعثن اس کا معنی اور مفہوم بھی وہی ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اب ہے کیا، آگے بتا رہے ہیں ایحسب الانسان، کیا انسان یعنی کافر یہ سمجھتا ہے لن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، والاحیاء، دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، کیا ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، جمع نہیں کریں گے، بلا، کیوں نہیں، نجمعھا، ہم اس کی ساری ہڈیوں کو جمع کریں گے، بلکہ قادرین، ان ہڈیوں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ، مع جمعھا، ان ہڈیوں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ان نسوی بنانا، انگلیوں کے یہ جو پور ہوا کرتے ہیں، بنان اسے کہا جاتا ہے، انگلیوں کا اوپری جو حصہ ہوتا ہے اس کو بنان کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فنگر پرنٹس جو استعمال کرتے ہیں، تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، آپ پوری تحقیق سے یہ بات معلوم کریں کہ ہر انسان کی یہ جو فنگر پرنٹ ہے یہ ہر ایک کی الگ الگ ہوا کرتی ہے، ایک کی دوسرے سے ہرگز میچ نہیں ہوتی، ایک کی دوسرے کے برابر ہرگز نہیں ہوتی، دوسرے کی طرح نہیں ہوتی، ہر ایک کی الگ الگ ہے، سارے انسانوں کا آپ تحقیق کر لیں۔ اسی لیے دور جدید میں جو تحقیق کی گئی ہے، جو اپنی شناخت کے طور پر جس چیز کو نکالا گیا ہے وہ یہ انگوٹھا ہے، اور اس کی شناخت ہے کہ ایک انگوٹھے کا نشان دوسرے آدمی کے انگوٹھے کے نشان سے بالکل مماثل نہیں ہوتا، اس کے جیسا نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے انگلیوں کے پوروں کو مختلف بنایا ہے، الگ الگ بنایا ہے، کسی انسان کا انگلیوں کا یہ جو حصہ ہے وہ دوسرے آدمی کے انگلیوں کے اس حصے سے میچ نہیں کرتا، اس کے جیسا نہیں ہو، اس کے مماثل نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ چیز جو انسان اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہر ایک کی انگلیاں اور ان کے پور بالکل مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، یہ جب آدمی تسلیم کیا، انسان تسلیم کر لیا، اس کو مان لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو یہ جو انگلیاں سب کے الگ الگ ہیں، انگلیوں کے پور جو سب کے الگ الگ ہیں، ہم چاہیں تو نسویہ بنانا، سب کو کیا ہے بالکل ایک جیسے بنا سکتے ہیں، قادرین علی ان نسویہ بنانا، ہڈیاں جمع کرنا ہی نہیں بلکہ ہڈیوں کے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان سب کو جمع کر سکتے ہیں، ایک جیسا بنا سکتے ہیں۔ وہو الاصابع ای نعید عظامها کما کانت مع صغرها فکیف بالکبیر، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہڈیوں پر جو ان کے جو ہڈیاں ہیں، انگلیوں کے جو ہڈیاں ہیں، ان ہڈیوں پر ہم دوبارہ گوشت پہنا سکتے ہیں، اور پھر ان ہڈیوں کو ان کے مقام پر ہم دوبارہ لا سکتے ہیں، کما کانت، ویسے ہی جیسے کہ پہلے موجود تھے، مع صغرها، حالانکہ وہ بالکل دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے ہونے کے باوجود ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں، ان کو پہلے والے انگلیوں کی طرح بنا سکتے ہیں۔ فکیف بالکبیر، جب چھوٹی چیز ہم اس کو بنا سکتے ہیں، اس کو پہلی صورت عطا کر سکتے ہیں، تو بڑی چیزوں کو ہم بدرجہ اولیٰ بنا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات بتائی جا رہی ہے، تو اس سے اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی چیز کو بیان فرما رہے ہیں
چھوٹی چیز کو بیان کرنا، اس میں اصل مقصد یہ کہ ہم جب انگلی کی یہ جو ہڈی ہے، ہڈی ریزہ ریزہ ہو کر بالکل زمین بوس ہو گئی ہے، زمین میں مل گئی ہے، اگر ہم چاہیں تو وہ جو ہڈی مختلف مقامات پر بکھری ہوئی ہے، ریزہ ریزہ پڑی ہوئی ہے، بوسیدہ ہے، اس کو ہم جمع کر کر بالکل پہلے والی ہڈی کی طرح بنا سکتے ہیں، اور پھر اس کو کیا ہے انگلیوں میں پہلے جیسے ہڈی موجود تھی ویسے ہی ہم اس کو دوبارہ شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہڈی کو جوڑنا، ہڈی کو پیدا کرنا، جمع کرنا، یہ ایک چھوٹی سی شے ہے۔ جب ہم بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ بنا سکتے ہیں، اس کی اصلی حالت پر لا سکتے ہیں، تو بڑے بڑی چیزوں کو، یہ جو بڑا انسان ہے، کیا ہم اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ یہاں پر یہ بات ہوئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا قاعدہ تو یہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بڑی چیز بتائی جاتی ہے، اور بڑی چیز کے بعد اس کو بطور مثال کی پیش کی جاتی ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے تو چھوٹے کام کرنا اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑی چیز کی مثال دیں، چھوٹی چیز اس کو سمجھانے کے لیے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہوا کیا ہے؟ چھوٹی چیزوں کی مثال دی گئی ہے بڑی چیز کو سمجھانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض مقامات پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو جمع کرنا، ان کو بنانا انسان کے لیے انتہائی دشوار ہوا کرتا ہے، انتہائی انسان کے لیے وہ مشکل والا کام ہوا کرتا ہے۔ تو انسان کی فہم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ بعض احوال میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کرنا انتہائی مشکل ہوا کرتا ہے۔ تو جب ہم یہ مشکل کام انجام دیے ہیں تو بڑی چیز کو بنانا یہ کوئی ہمارے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ تو جب ہم ہڈی کو جمع کر سکتے ہیں، اس کو پہلے والی حالت میں بنا رکھ سکتے ہیں، تو انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، اس کی ہڈیوں کو پہلے والی ہڈیوں کی طرح جوڑ دینا، اس کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چیز کو بتا کر بڑی چیز کو ثابت کرنے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے۔ کیوں؟ وہی مفہوم جو ابھی یہاں پر بتایا گیا ہے اس وجہ سے۔ بل یرید الانسان، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے، کافر تو یہ چاہتا ہے، لیفجر امامہ، اس کے سامنے، یعنی قیامت کا دن جو آنے والا ہے اس کا وہ انکار کرے، اس کو جھٹلا دے، کافر یہ چاہتا ہے۔ لیفجرا، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ لیفجرا میں جو لام ہے وہ زائدہ ہے، اور یفجرا میں را پر جو زبر آیا ہے وہ ان، نواسب المضارع میں سے جو ان ہے وہ یہاں پر مقدر ماننے کی وجہ سے یہاں پر یہ یفجرا کی را پر زبر آیا ہے۔ لیفجرا ای لان یفجرا، یہ مطلب نکلے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ان یکذبا، وہ کیا ہے؟ جھٹلانا مراد ہے۔ اس کے سامنے جو قیامت کا دن ہے، اس قیامت کے دن کو جھٹلانا چاہتا ہے کافر۔ دل علیہ، اب یہ امامہ سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ کیسے تفسیر کی گئی؟ تو صاحب جلالین خود بتا رہے ہیں کہ امامہ، اس کے آگے یہ جو ہے یہ قیامت کا دن مراد ہے، تو اس پر دلالت کر رہی آگے آنے والی آیت۔ کیا ہے وہ؟ بتا رہے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، وہ کافر انسان یہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن کب قائم ہوگا۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں جب وہ پوچھ رہا ہے تو پیچھے امامہ سے مراد بھی وہی ہوگا۔ یعنی کافر یہ جو پوچھتا ہے قیامت کے دن کب قائم ہوگا، تو اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے، مذاق اڑاتے ہوئے وہ قیامت کے لیے بارے میں اس طرح کے سوالات کرتا ہے۔ سوال استہزاء و تکذیب، اچھا سوال استہزاء، یسألو سے اس کا تعلق کو جوڑیں گے تو مفعول مطلق بن جائے گا۔ سوال استہزاء و تکذیب، جھٹلانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے جیسے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، تو ویسے قیامت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نگاہ بالکل چھندیا جائے گی اور حیران و پریشان ہو جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کی روشنی بالکل کم ہو جائے گی۔ چاند کی روشنی بالکل کیا ہے؟ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کی روشنی کو وہ قبض کر لے گا، ختم کر دے گا۔ تو اب پہلے دیکھیں، آگے بڑھنے سے پہلے بریقہ جو بتا رہے ہیں کہ بریقہ بارقہ دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ بارقہ جب را کے زبر سے پڑھیں گے تو معنی چمکنے کے ہوں گے، اور بریقہ پڑھ رہے ہیں تو معنی اس کے دہشت، حیران و پریشان ہونا، وحشت زدہ ہونا، یہ معنی ہوں گے۔ دہشہ و تحیرہ، جب نگاہ کیا ہو جائے گی؟ حیران و پریشان ہو جائے گی، خوف و گھبراہٹ نگاہ پر طاری ہوگی۔ لما رآ، کس وجہ سے؟ لما رآ مما کان یکذب بہ، جس چیز کو وہ جھٹلایا کرتا تھا، انسان جس چیز کو جھٹلایا کرتا تھا، جب وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا تو اس کی نگاہ بالکل حیران و پریشان ہو جائے گی کہ یہ تو وہی ہوا جس کی مجھے امید نہیں تھی، جس کا مجھے بھروسہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ نگاہ خوف و گھبراہٹ میں طاری ہوگی۔ وخسف القمر، اور چاند کیا ہو جائے گا؟ اس کی روشنی بالکل ختم ہو جائے گی۔ ازلم وذهب ضوءه،
بالکل تاریک ہو جائے گا چاند اور اس کی روشنی بالکل ختم ہو جائے گی۔ وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کیا ہے جمع کر دیا جائے گا۔ فطلعا من المغرب، اور وہ دونوں کے دونوں مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوں گے، یہ ایک معنی۔ یا نہیں تو دوسرے معنی اس کے ان دونوں کی روشنی بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے گا، سورج کی اور چاند کی دونوں کی روشنی لے لے گا۔ اور یہ کس دن ہوگا وہ؟ وذالک فی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ کام انجام دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان جو قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا، اللہ کی ذات کا جھٹلایا کرتا تھا، اس کی نافرمانی کیا کرتا تھا، جب اس کو حقیقت حال معلوم ہو گئی، حقیقت اس پر ظاہر ہو گئی، تو اب وہ اس دن کہے گا این المفر، فرار ہونے کا کوئی راستہ ہے، یہاں سے بچ کر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ردع عن طلب الفرار، یہاں سے بھاگنے کا، راہ فرار اختیار کرنے کا اس کے لیے کوئی صورت، کوئی راستہ نہیں ہے۔ لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اس کے لیے جو یہاں سے بچ کر جا کر وہاں وہ پناہ حاصل کر سکے۔ وزر کہتے ہیں ایسا مقام جہاں پناہ حاصل کی جا سکے، جہاں چھپا جا سکے۔ لا ملجأ یتحسن بہ، کہ جس میں رہ کر وہ محفوظ ہو، اپنے آپ کو محفوظ کر لے، ایسا کوئی پناہ، ایسی کوئی پناہ گاہ نہیں، ایسا کوئی پناہ کا مقام نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن اگر کوئی معاملہ ہونے والا ہے تو اس دن صرف اور صرف آپ کے رب کی طرف ہی قرار حاصل کرنے کا مقام ہے، آپ کے رب کی طرف ہی کیا ہے قرار حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ مطلب قرار حاصل کرنے کی جگہ مطلب کھڑے ہوں گے آپ کے رب کے سامنے ہی، سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ مستقر الخلائق، ساری کی ساری مخلوق رب کے سامنے کھڑی ہوگی، وہاں فیحاسبون، حساب و کتاب کیا جائے گا ان کا، ویجازون، پھر وہاں ان کو کیا ہے بدلہ دیا جائے گا۔ یجارون آیا ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ یجازون پڑھیں گے اس کو، وہاں اس کو کیا ہے بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جو مخلوق جیسے اعمال کی ہے اب اللہ کے دربار میں ان کو جمع کیا جائے گا، ان کے پورے پورے بدلے عطا، اس کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اور ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں کہ کافر جو انکار کیا کرتا تھا اللہ کی راہ سے بچنے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس کو کوئی راستہ وہاں اس کے لیے نہیں ہوگا، کسی بھی صورت میں اس کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہر حال میں باذل ناقاستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کیا کیا جائے گا رب کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، رب کے سامنے کھڑے کیا جائے گا۔ تو پھر اب وہ انتہائی شرمندہ ہو کر، پشیمان ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، تو فیحاسبون، اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا، وہاں اللہ کے دربار میں اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتلایا جائے گا، انسان کو خبر دی جائے گی کہ اس نے کیا چیزیں آگے بڑھائے ہیں اور کیا چیزیں اس نے پیچھے چھوڑے ہیں، ان ساری چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر خبر دے گا، انسان کو خبر دی جائے گی۔ اب کیا چیزیں آگے بڑھایا ہے، کیا چیزیں پیچھے چھوڑا ہے، اس کی دو مفہوم بتائے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ کہ نیکیاں جو آگے بڑھایا ہے وہ، اور پھر جو نیکیاں پیچھے چھوڑا ہے وہ یہاں پر مراد۔ بما قدمہ سے مراد نیکیاں جو اس کے نامہ اعمال میں اب تک جمع ہو چکی ہیں، وآخر سے مراد وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے ایسے کام جو وہ دنیا میں پیچھے چھوڑا ہے، جیسے کہ نیک کام میں مسجدیں تعمیر کرنا ہے، کوئی کیا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کنواں کھدوا دینا ہے، یا پھر کسی کی مدد کرنا ہے، یا پھر اب کوئی بھی ایک اچھا کام کر دینا ہے جو مرنے کے بعد بھی وہ عمل جاری ہو، اس کا ثواب اس کو ملتا ہو، تو وآخر سے بعض لوگ وہ مراد لیے ہیں۔ تو قدمہ سے اپنی زندگی میں جو وہ نیک کام کر کر نیکیاں آگے بڑھایا ہے، وآخر سے وہ چلے جانے کے بعد ابھی بھی وہ نیک کام ہو رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں بعد میں لکھے جا رہے ہیں، تو آخر سے بعض لوگ یہ مراد لیے ہیں۔ بعض لوگ جیسے صاحب جلالین کہہ رہے ہیں کہ قدمہ سے اس کی زندگی کی سب سے پہلی نیکی مراد ہے، اور وآخر سے زندگی کی سب سے آخر نیکی مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس دن اس کی زندگی کے ساری کی ساری نیکیوں کے بارے میں اس کو بتلا دے گا، بِأَوَّلِ عَمَلِهِ وَآخِرِهِ، اس کے عمل کا سب سے پہلا جو عمل تھا وہ، اور پھر سب سے آخر میں جو عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن انسان کو بتا دے گا۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان اپنے نفس کو اس دن دیکھنے والا ہوگا، شاہد، یعنی دیکھنے والا ہوگا، مطلب بصیر سے مراد یہاں پر گواہ کے معنی میں ہوں گے، یعنی انسان خود اپنے نفس کے خلاف گواہ بن جائے گا، اس کا نفس خود اس انسان کے خلاف، جیسے کہ بعض مقامات پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا انسان کا منہ بند کر دیا جائے گا، لیکن اس کے جو اعضاء ہیں، جسمانی اعضاء،
انسان کے خلاف میں گواہی دیں گے۔ ہاتھ کہے گا کہ مجھ سے فلاں گناہ کیا تھا، آنکھ کہے گی کہ مجھ سے فلاں گناہ کا کام دیکھا تھا، پیر فلاں گناہ کی طرف آگے بڑھا تھا، زبان فلاں گناہ سے وہ گناہ کی چیزیں زبان سے ادا کیا تھا۔ تو ہر چیز کیا ہے، اس کے اعضاء بدنی سارے کے سارے انسان کے خلاف میں گواہی دیں گے۔ تو بتا رہے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اس کے اپنے نفس کے خلاف وہ گواہ بن جائے گا۔ تنطق جوارحہ بعملہ، اب اس کے اعضاء جوارح جارحۃ یعنی انسان کے اعضاء اس کے اعمال کے بارے میں وہ گواہی دیں گے، وہ خود بتاتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں بصیرتن جو لفظ لایا گیا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرتن میں جو تا ہے وہ تا تانیث کی نہیں ہے بلکہ الہاء للمبالغۃ، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ہا تا ہے، اصل میں وقف کی صورت میں وہ ہا بن جا رہی ہے تو وہ ہا مبالغے کے طور پر لائی گئی ہے۔ فلا بد من جزائہ، تو ایسی صورت میں اس انسان کے جزا اور سزا کا ہونا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ ولو القى معاذیرہ، اب بتا رہے ہیں اگرچہ یعنی اس دن انسان کیا ہے، اس کا نفس خود اس انسان کے خلاف میں گواہی دے گا، یا پھر انسان خود اپنے نفس کے خلاف میں گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ تو انسان سے مراد انسان نہیں ہے بلکہ انسان کے اعضاء مراد ہے۔ اب اگر عذاب سے بچنے کے لیے وہ لاکھ ہیلے بہانے تلاش کرے، لاکھ کوششیں کر لے، بہانہ دیکھ لے، اس کا بہانہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ولو القى معاذیرہ، اور اگر وہ لاکھ کوششیں کر لے، ہیلے بہانے تلاش کر لے، جمع معاذیرۃ علی غیر قیاس، خلاف قیاس یہ معاذیرۃ کی جمع ہے، معاذیرہ یہ سمجھی جائے گی۔ تو ہر قسم کے ہیلے بہانے معذرت خواہی وہ اللہ کے دربار میں پیش کرے، یعنی مطلب اب بتا رہے ہیں لو جاء بکل معذرۃ، پوری طرح سے ہیلے بہانے وہ لے کر آئے، مقصد یہ ہو کہ اللہ کے عذاب سے بچا جا سکے، ما قبلت منہ، کوئی بھی ہیلا، کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی معذرت اس کی قبول نہیں کی جائے گی، فیصلہ وہاں اس کے حق میں ہو چکا ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ جلنے والا ہوگا۔ یہاں تک ایک بات ہوئی۔ اب یہاں سے آگے جو کلام لایا جا رہا ہے اس کلام کے بارے میں دیکھیں، پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ایک جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت جو کیفیت تھی اس کو مد نظر رکھیں کہ جب بھی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضور کے پاس لاتے تو حضرت جبرائیل جب پیغام سناتے حضور کو تو حضور بھی ساتھ ساتھ کیا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، حضرت جبرائیل کے ساتھ حضور بھی پڑھا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ وہ آپ کے ذہن سے کوئی چیز نہ نکل جائے اور پھر کسی چیز کے سمجھنے میں آپ کوتاہ نہ ہو جائیں، آپ سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس کام کے پیش نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ آپ تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی جبرائیل اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو پڑھنے میں یہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ دقت اور پریشانی ہوتی تھی، کیوں؟ ایک وقت میں 3 کام کرنا اس میں مقصود ہوتا تھا، پہلے حضرت جبرائیل سے سننا، پھر زبان سے اس کو دہرانا اور پھر اس کو سمجھنا۔ ایک وقت میں یہ 3 کام کرنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی مشقت میں ڈالنے والا عمل تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا کہ اے حبیب اس طرح کا عمل کر کر آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، بلکہ ہم جو کام آپ کے حوالے کیے ہیں اس کو سمجھانا، اس کو آپ کے ذہن میں محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ مفہوم آنے والی آیتوں میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ قال تعالیٰ لنبیہ، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تحرک بہ، اے حبیب آپ اس قرآن پاک کے ذریعے سے قبل فراغ جبرائیل منہ، حضرت جبرائیل اس قرآن کو پڑھ کر فارغ ہونے سے پہلے آپ اس کو اپنی زبان میں ہرگز مت دہرائیے۔ قرآن پاک کو حضرت جبرائیل سنانے سے پہلے، آپ تک پہنچانے سے پہلے آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، کیوں؟ لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو سمجھ لیں، یاد کر لیں، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ قبل ان ینفلت منک، آپ سے کوئی چیز چھوٹ جائے، قرآن پاک میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے گی، اس سے بچنے کے لیے آپ فوری طور پر اس کو دہرا رہے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں، آپ ایسا عمل مت کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس پیغام کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو آپ کے زبان اقدس سے جاری کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ ان علینا جمعہ فی صدرک، قرآن پاک کو آپ کے سینے اقدس میں جمع کرنا، و قرآنہ، اور اس قرآن پاک کو آپ کے ذریعے سے پڑھانا،
جریانہ، آپ کے دوان اقدس پر جاری کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پس فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، آپ پر قرآن پاک پڑھ کر سنائیں، ہم پڑھیں یعنی جبرائیل ہمارے حکم سے پڑھیں، بقراءتی جبرائیل، تو جب قرآن ہم آپ پر پڑھیں فاتبع قرآنہ، تو پہلے آپ کیا کیجئے، قرآن پاک کی پیروی کیجئے، مطلب استمع قراءتہ، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی قراءت کو سنیے۔ فکان صلی اللہ علیہ وسلم یستمع ثم یقرأ، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سنا کرتے پھر اس کے بعد پڑھا کرتے۔ اور ایک چیز ثم ان علینا بیانہ، آگے بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کے جو مشکل مفاہیم ہیں اس کو سمجھانا یہ آپ کی ذمہ نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو ہر ایک آیت کھول کھول کر بیان کریں گے۔ ثم ان علینا بیانہ بالتفہیم لک، آپ کو سمجھانے کے لیے ہم قرآن پاک کی ہر آیت کو آپ پر واضح طور پر کھول کھول کر بیان کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز جو یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اور جو لوگ حضور کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے یہ پیغام حضور کو پہنچایا ہے، بعض صوفیہ کرام یہاں پر بیان کرتے ہیں یہ خیال مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جبرائیل تو ذریعہ تھے، جبرائیل کے لانے سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک پورا معلوم تھا۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے بتا رہے ہیں دونوں ساتھ میں کب پڑھیں گے؟ جبکہ دونوں کو وہ چیز معلوم ہو، ایک کو معلوم ہے ایک کو معلوم نہیں ہے، تو جس سے معلوم ہے وہ پڑھے گا اور جسے معلوم نہیں ہے وہ خاموش کھڑا رہے گا۔ تو اب یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور بھی پڑھا کرتے تھے، تو معلوم ہوا جو چیز جبرائیل پڑھنے والے ہیں حضور کو بھی وہ معلوم ہے، تبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل کے بتانے سے پہلے حضور کو وہ چیزیں معلوم نہیں تھیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ صوفیہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالی حضور کو بتا دیتا، یہ تو ایک ظاہری ذریعہ تھا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ کر بتاتے تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ظاہر ہوا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک چیز صوفیہ اکرام وہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ تو ایک بحث ہوئی۔ اب جو کلام سورہ قیامہ آغاز سورہ سے لے کر یہاں تک چلا، پھر اچانک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کلام کو پلٹا لیا گیا، تو یعنی ایک عام احکامات بیان کرتے کرتے قیامت کے بارے میں اور پھر کافروں کے بارے میں کلام کرتے کرتے اچانک بات پلٹا لی گئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ تو کیا مناسبت ہے اس سے پہلی والی آیتوں میں اور پھر ان آیتوں میں، کیا تعلق ہے، کیا رابطہ ہے؟ اب بتا رہے ہیں والمناسبۃ بین ہذہ الآیۃ وما قبلہا، ان آیتوں کے درمیان یعنی لا تحرک بہ لسانک، یہاں سے جو آیتیں گزری ہیں ان آیتوں کے درمیان، وما قبلہا، اور ان سے پہلے جتنی آیتیں گزری ہیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، ان میں مناسبت ان یہ ہے کہ تلک تضمنت الاعراض عن آیت اللہ تعالی، وہ آیتیں کن چیزوں کو شامل تھیں؟ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑ لینا، یہ چیزیں پائی گئی تھی۔ کافر اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیا کرتے تھے، وہ چیز وہاں پر ہوئی۔ وَهَذِهِ تَضَمَّنَتْ الْمُبَادَرَةَ إِلَيْهَا بِحِفْظِهَا، اب ان آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف، نشانیوں کی حفاظت کرنا اور پھر اللہ کی آیتوں کو یاد کرنا اور پھر ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے فوری آگے بڑھنا، ان آیتوں میں یہ حکم ہے۔ یعنی پہلے والی آیتوں میں اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنا تھا، اب ان آیتوں میں اللہ کی نشانیوں کی طرف منہ پلٹا کر ان پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر دونوں میں رابطہ ایسے ہے کہ وہاں نشانیاں ہیں، یہاں بھی نشانیاں ہیں، لیکن وہاں نشانیوں سے منہ موڑنا ہے اور یہاں نشانیوں کی طرف پلٹ کر اس کی پیروی، ان نشانیوں کو ماننا اور ان کی پیروی کرنا مراد ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اگرچہ لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو رابطہ اور تعلق ایک جیسا معلوم نہیں ہوتا، دونوں مضامین میں الگ الگ مفہوم سمجھ میں آ رہے ہیں، الگ الگ مضمون ہیں، لیکن مناسبت یہاں پر اس طرح ہے کہ ان آیتوں میں اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنا ہے اور ان آیتوں میں اللہ کی نشانیوں کی طرف پلٹنا ہے، ان کو حفاظت کرنا ہے اور ان کو بار بار تلاوت کرتے جانا، یہ مراد ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کلا، وہی معنی کہ یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، استفتاح کے لیے ہے۔ بلا یعنی الا کے معنی میں ہوگا، الا یہ جو تنبیہ کے لیے لایا جاتا ہے اس کے معنی میں، یعنی آگاہ ہو جاؤ، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم لوگ العاجلہ یعنی جلدی آنے والا، یعنی دنیا جو ہے العاجلہ جو دنیا کو چاہتے ہو،
تحبون تم چاہتے ہو، یحبون وہ چاہتے ہیں، کافر مراد ہوں گے یا پھر مخاطب اگر ہے تو کافر مخاطب سمجھے جائیں گے، بلکہ تم کیا کرتے ہو، دنیا کو چاہتے ہو، وتذرون الآخرہ اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، یعنی ہر کام تم اپنے دنیا کو سجانے سنوارنے کے لیے کیا کرتے ہو، آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، فلا تعملون لہا آخرت کے لیے تم کچھ عمل نہیں کرتے۔ لیکن آخرت میں معاملہ کیا ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بعض چہرے یعنی قیامت کے دن بعض چہرے کیا ہوں گے، ناظرۃ تر و تازہ ہوں گے، حسنۃ انتہائی خوبصورت ہوں گے، مضیۃ روشن چہرے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باصرہ اور بعض چہرے اس دن کیا ہوں گے، بالکل اداس ہوں گے، سکڑے ہوئے ہوں گے، بالکل اداس چہرے ہوں گے، کالحۃ شدیدۃ العبوس انتہائی اداس ہوں گے کہ سکڑا پن ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا، یعنی اداسی ان کے چہروں سے بالکل ظاہر ہو جائے گی۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ اور جو جن چہروں پر اداسی چھائی ہوئی ہے ان کو پکا یقین ہوگا، تظن ای توقن وہ چہرے پکا یقین کر لیں گے کہ ان یفعل بها فاقرہ کہ ان کے ساتھ آج کوئی بڑا کام کیا جائے گا۔ فاقرۃ کہتے ہیں ایسا کام، ایسی مشکل کہ جس سے جو کیا کر دے، انسان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے، ایسی بڑی مشکل کو فاقرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر داہیۃ عظیمۃ تکسر فقار الظہری، جو فقار پیڑ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے جس کے بلبوتے پر انسان کا جسم ٹکا ہوا ہے، اس کو توڑنے والا ایسا کوئی ہیبت ناک کام، ایسا کوئی بڑا کام ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ کلا پھر وہی استفتاح کے لیے ہے، الا کے معنی میں آگاہ ہو جاؤ، اذا بلغت التراقیہ جب نفس روح کیا ہو جائے گی، تراقی یعنی عظام الحلق، حلق کی جو ہڈی ہے اس کو تراقی سے تعبیر کرتے ہیں، ہنسلی جسے کہا جاتا ہے۔ جب روح انسان کی، نفس سے مراد یہاں پر روح ہے، تو جب روح کیا ہو جائے گی، انسان کا نفس، انسان کی روح حلق تک پہنچ جائے گی، وقیلا اس وقت کہا جائے گا، یعنی کہا جائے گا مطلب اس کے پاس تو کہنے کی صلاحیت نہیں، قال من حولہ اس آدمی کے اطراف و اکناف میں جو ہے وہ کہیں گے، من راق ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی، یرقیہ جو اس پر دم کرے، جھاڑ پھونک کرے، لیشفی تاکہ وہ اس کی یہ جو حالت ہے اس سے شفا حاصل کرے، اس کی حالت ختم ہو جائے، یہ دوسرے لوگ کہیں گے۔ یعنی جب بالکل آدمی پر نزع کا عالم طاری ہوگا تو لوگ اس کے اطراف و اکناف جو ہے وہ کہیں گے کہ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلائیں گے تاکہ وہ اس پر جھاڑ پھونک کرے اور اس کی یہ حالت ختم ہو جائے، دور ہو جائے، وہ یہ سمجھے گا اور وہ اس طرح کی باتیں کہیں گے۔ لیکن جس پر یہ حالت طاری ہے، جو آدمی ہے جس پر نزع کے عالم میں جو پہنچ چکا ہے، وہ وذنّ اس کو پکا یقین ہو جائے گا، من بلغت نفسہ ذالک کہ جس کا نفس اس مقام پر پہنچ گیا ہے، یعنی جس پر یہ حالت طاری ہوئی ہے، وہ اسے پکا یقین ہوگا انہ الفراق کہ اب یہ فراق، جدائی کا وقت ہے، فراقت دنیا سے جدا ہونے کا اب یہ وقت آ گیا ہے، یعنی اب یہ ختم ہونے والا ہے، اس آدمی کو محسوس ہو جائے گا۔ والتفت الساق بالساق اور پھر ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے کیا ہے، بالکل مل جائے گی، ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جائے گی۔ ای احدی ساقیہ بالاخری موت کے وقت اس کی ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی کے بالکل قریب ہو جائے گی، یہ ایک معنی ہوئی۔ او التفت شدت فراق الدنیا بشدت اقبال الاخرہ، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کے جدا ہونے کی جو شدت ہے، جو سختی ہے، وہ مل جائے گی کس سے، آخرت میں، آخرت کا جو ابتدائی وقت ہے اس سختی سے، دنیا کی جدا ہونے کی جو سختی ہے وہ بالکل مل جائے گی کس سے، آخرت کی ابتدا ہونے کی جو سختی ہے اس سے مل جائے گی۔ تو بہرحال یہاں پر دونوں معنی مراد ہیں، اس کے لفظی معنی بھی ہو سکتے ہیں یا اس کے مرادی معنی بھی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں۔ الی ربک یومئذ المساق اس دن آپ کے رب کے پاس لوٹنا ہے، السوق ساق سوق کے معنی ہانکنا ہے، لوٹنا ہے، یعنی مراد وہاں پر آپ کے رب کے پاس کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی اس دن آپ کے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ وہذا يدل علی العامل فی اذا، اب بتا رہے ہیں کہ اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق میں جو اذا آیا تھا حرف شرط، اس کے بعد پورے شرط ہی لائے گئے تھے، اس کا جواب شرط وہاں پر محذوف تھا، بیان نہیں کیا گیا تھا۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ العامل فی اذا، اذا میں عمل کرنے والا، یعنی اذا کے جواب پر دلالت کرنے والا، یہ الی ربک یومئذ المساق والا یہ جو جملہ ہے یہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کا جواب یہی ہے۔ کیا مطلب یہ
کہ اذا حرف شرط بلغت تراقیہ سے لے کر والتفت ساق بالساق تک یہ پورا شرط ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک دوسرے سے رابطہ اور تعلق قائم کر کر شرط ہے۔ جواب شرط لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن الی ربک یومئذ المساق یہ جو جملہ ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ اذا کا جواب یہی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے اب بتا رہے ہیں۔ المعنی مطلب یہ کہ اذا بلغت النفس الحلقوم جب روح انسان کا نفس گلے تک پہنچ جائے گا، تساق الی حکم ربها تو اس کو اس کے رب کے حکم کی طرف ہانکا جائے گا، اس کے رب کا جو حکم ہوگا اس انسان کو اس حکم کی طرف لے جایا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اور الی ربک یومئذ المساق یہ دلالت کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے اذا بلغت التراقیہ میں جو اذا ہے اس کا یہ جواب شرط بن رہا ہے۔ دلالت کا مطلب پتہ بتلانا، دلالت کرنا، بتانا، وہی معنی ہے۔ چلیے اب یہاں تک بات ہوئی، آگے جو کلام شروع کیا جا رہا ہے وہ بعض لوگوں نے کہا ہے آگے آنے والا کلام عمومی طور پر جیسے ہر کافر کے لیے جو سورہ قیامہ میں شروع سے جو بتایا گیا ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، الانسان سے وہاں کافر مراد تھا، تو پورے سورہ سے لے کر یہاں تک عام کافر مراد ہے، کوئی خاص کافر مراد نہیں ہے، جیسے عام کافر مراد ہے تو فلا صدق ولا صلی میں بھی وہی انسان وہی کافر مراد ہے، بعض لوگوں نے کہا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں بلکہ یہاں پر خاص کافر ابو جہل یہاں پر مراد ہے۔ تو بہرحال ابو جہل ہو یا پھر دیگر کوئی دوسرا کافر ہو، اصل مقصد یہاں پر کافروں کو بات بتانا ہے اور کافروں کی اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے۔ وہ کیا ہے اب دیکھیں، فلا صدق ولا صلی کہ اس انسان نے، فلا صدق الانسان، انسان نے نہ قرآن پاک کی تصدیق کی ولا صلی اور نہ نماز ادا کیا، مطلب لم یصدق ولم یصلی، نہ قرآن کی تصدیق کیا اور نہ نماز ادا کیا، لیکن معاملہ اس کا کیا ہوا، کذب بالقرآن، قرآن پاک کو جھٹلایا، وتولی عن الایمان، ایمان لانے سے وہ پھر گیا، منہ موڑ لیا۔ پھر اس کے بعد ثم ذهب الى اهله یتمتع، پھر وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا تبختر کرتے ہوئے، تبختر یعنی اپنی چال میں غرور، تکبر شامل کرتے ہوئے، وہ یعنی ہاتھ ہلاتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ تکبر اس کے انداز، اس کے چلن میں محسوس ہو رہا تھا، اس انداز میں وہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹا۔ یتمتع یتبختر فی مشیہ اعجابا، خود پسندی، تکبر، غرور اس کی چال سے ظاہر ہو رہا تھا۔ تو اولا لک فاولا، اب بتا رہے ہیں، اچھا یہاں تک یہ ایک عام انسان اگر مراد لیں گے تو یہ بات ہوگی۔ اب مختصر سا واقعہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہاں عام انسان نہیں بلکہ کافر مراد ہے، تو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر رونق افروز تھے، ابو جہل وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے، تکبرانہ چال چلتے ہوئے وہ وہاں سے گزرا، تو وہ اس کی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آگے اولا لک فاولا، کہ تیرے بالکل قریب آ چکا ہے وہ چیز جو تیرے بالکل قریب آ چکی ہے، یعنی جس کو تو ناپسند کرتا ہے، جس عذاب سے تو بچتا ہے، ناپسند کرتا ہے، وہ بالکل تیرے قریب آ چکی ہے، یہ ایک معنی ہوں گے۔ اب یہاں پر صاحب جلال نے جو بتا رہے ہیں دیکھیں، اولا لکا فیہ التفات عن الغیبتی، چونکہ اب تک فلا صدق ولا صلی، کذب وتولی، ذہب، یتمتع، ان سارے صیغوں میں غائب سے کلام کیا گیا تھا، اب لکا حاضر کی طرف اب التفات کیا گیا ہے، غائب سے حاضر کے کلام کو شروع کیا گیا ہے۔ والکلمۃ اسم فعل، اب یہ اولا جو ہے یہ اسم فعل ہے، واللام للتبیین، اور یہ لام جو ہے یہ تبیین، وضاحت کے لیے لایا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا، ولیک ما تکرہ، جس چیز کو تو ناپسند کرتا ہے وہ تیرے بالکل قریب آ چکی ہے، وہ قیامت کا دن یا پھر وہ عذاب یا پھر تیری موت، جس کو تو ناپسند کرتا ہے وہ تیرے بالکل قریب آ چکی ہے۔ فاولا، بالکل قریب آ چکی ہے، یعنی فہو اولا بک من غیرک، وہ موت، وہ سزا جو تیرے بالکل قریب آ چکی ہے، اس موت کا تو ہی زیادہ حقدار ہے، وہ موت تیرے لیے ہی زیادہ مناسب ہے، یہ معنی ہوں گے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر وہی کلام تاکید کے لیے دوبارہ لایا گیا ہے، یہ ایک معنی۔ اب دیکھیں کہ اولا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو مستحق ہونا، حقدار ہونا، یہ ایک معنی، دوسرے معنی قریب ہونا، یعنی تیرا جو موت کا وقت ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہے، اگر اقرب کے معنی میں لیں گے تو، اور اگر اولا کو مستحق ہونا، حقدار کے معنی میں لینا، یہ اگر لیں گے تو معنی ہوں گے کہ جو چیز
جس چیز کو تو ناپسند کرتا ہے اسی چیز کا تو زیادہ حقدار ہے۔ کس چیز کو تو ناپسند کرتا ہے؟ عذاب الہی کو، سزا کو، جہنم کو، موت کو تو ناپسند کرتا ہے تو اسی چیز کا تو زیادہ حقدار ہے، اسی چیز کا تو زیادہ سزاوار ہے، یہ معنی ہوں گے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اب آگے بتا رہے ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار یوں ہی بیکاری کے کاموں میں چھوڑ دیا جائے گا؟ أن يُتْرَكَ سُدًى حملاً، سدا یعنی بیکار، بے فائدہ کاموں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی کیسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ مطلب کہ اللہ کی طرف سے شریعت کے احکاموں کا اس کو مکلف نہیں کیا جائے گا، شرعی احکام اس پر نہیں اتارے جائیں گے کہ فلاں کام کرنا ہے فلاں کام نہ کرنا ہے۔ شرعی احکام اتارے بغیر کیا انسان کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ لا یحسب ذالک، انسان کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے چند شرعی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عطا کیے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ زندگی گزارے تو اس کی زندگی کامیاب اور کامران، اس کے مخالفت میں اگر جائے تو اس کی زندگی اس کے لیے وبال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو انسان کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب انسان کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگانا ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھے سمجھے، اس سے اندازہ لگائے، زیادہ بڑی بڑی چیزوں کی دیکھنے کی ضرورت نہیں، پہاڑوں کی طرف، اللہ کی جو بڑے بڑے مخلوقات ہیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان خود اپنی تخلیق کو دیکھ لے تو خود بخود اس کو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب وہ کلام یہاں سے شروع کر رہے ہیں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ انسان ایک منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ڈالا جاتا ہے، یمنا جو اونڈیلا جاتا ہے، جو ڈالا جاتا ہے شکم مادر میں، رحم مادر میں جو ڈالا جاتا ہے، تمنا یمنا اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، بالیاء والتاء، تصب فی الرحم اونڈیلا جاتا ہے جو ڈالا جاتا ہے رحم میں، ماں کے شکم میں، ثم کان المنی، پھر اس کے بعد وہ جو نطفے کا قطرہ ہے، منی کا قطرہ ہے، علقۃ، پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، فخلق اللہ منہ الانسان، اس خون کے لوتھڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، فسوا، اور برابر کیا، یعنی عدل اعضاءہ، اس کے سارے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر بنا دیا، فجعل منہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو منی کا قطرہ تھا اس سے، من المنی الذی صار علقۃ، وہ جو منی ہے جو اب کیا بن گئی ہے؟ وہ خون کا لوتھڑا بن گئی ہے، اس سے کیا بنایا ہے؟ قطعۃ دم، خون کا لوتھڑا جو بنی ہے، مضغۃ، گوشت کا ٹکڑا بنا دیا۔ یعنی مراحل جو انسان کی تخلیق کے ہیں، پہلے منی کا قطرہ، اس کے بعد پھر اس کو خون کے لوتھڑے کی شکل میں، پھر اس کے بعد اس خون کے لوتھڑے کو جمع کر گوشت کی شکل میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مختلف حیتیں، مختلف طریقوں سے انسان کو پیدا کیا، پھر بات وہیں تک نہیں رکی، اس کے بعد آگے چل کر دیکھیں، الزوجین، اس منی کے قطرے سے جو آگے چل کر گوشت کا ٹکڑا بن گیا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دو قسموں کو بنایا ہے، مذکر مؤنث، الزوجین ای نوعین، انسان کی دو قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، الذکر والانثی، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ مذکر کی جتنی صفتیں ہیں وہ پورے مذکر میں ہوا کرتی ہیں، اور مؤنث کی جتنی صفتیں ہیں وہ پورے مؤنث میں ہوا کرتی ہیں۔ بعض چیزیں ایک انسان کے اندر وہ دونوں کے دونوں شامل ہو جاتے ہیں، بعض مذکر صفتیں، بعض مؤنث صفتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، جس کو مخنث سے تعبیر کیا جاتا ہے، خنثی جسے کہتے ہیں۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ یجتمعان تارتن، کبھی ایک ہی انسان میں مذکر اور مؤنث کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ وَيَنْفَرِدُ كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ تارتن، اور بسا اوقات کیا ہے، دونوں میں کی ہر ایک صفتیں الگ الگ میں پائی جاتی ہیں، مذکر کے لیے مؤنث صفتیں، مؤنث اعضاء، اور مؤنث کے لیے مؤنث صفتیں، مذکر کے لیے مذکر صفتیں، مذکر اعضاء، اور مؤنث کے لیے مؤنث صفتیں اور مؤنث اعضاء، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں ویسے ہی طور پر الگ الگ ہر ایک کو الگ الگ عطا کیے جاتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ، انسان بحیثیت جنس تین طرح سے، تین قسموں میں بٹے ہوئے ہیں، مذکر، مؤنث، مخنث۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زوجین کا تذکرہ کیا تو صرف مذکر مؤنث ہی مراد ہے کیا؟ مخنث یہ جو تیسری قسم ہے انسان کی، کیا وہ مراد نہیں ہے؟ تو بتا رہے ہیں ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر تینوں قسم کے لوگ مراد ہیں۔ وہ جو مذکر مؤنث ہے کبھی ایک آدمی کے اندر پایا جاتا ہے، کبھی مذکر پن پورا الگ آدمی میں پایا جاتا ہے، کبھی مؤنث
ایک الگ خاص قسم جو مؤنث ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں زوجین سے صرف مذکر مؤنث مرد عورت ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خود بخود مخنث جو عام زبان میں جسے ہجڑا جسے کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منی کے خطرے سے مذکر مؤنث مخنث ان تینوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اصل یہ بتانا مقصد ہے۔ تو انسان کی تخلیق کو بتانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے تحت یہ چیزیں بیان کی گئی تھی، انسان کی تخلیق کو کیوں بتایا گیا، اس کی حقیقت کو کیوں ظاہر کیا گیا، اب اصل مقصد لا رہے ہیں۔ الیس ذالک الفعال لہذہ الاشیاء، کیا وہ ذات، وہ ہستی، وہ قادر مطلق جو ان سب چیزوں کے ساتھ یہ کام انجام دینے والا ہے، یعنی یہ جو حالتیں ہیں اور مختلف شکل و صورتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے یہ سب چیزیں انجام دی ہیں، کیا وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ یہ اصل بتانا مقصد ہے کہ جب انسان کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کو وجود بخشا ایک چھوٹے سے منی کے خطرے سے، پھر اس کو بڑا کیا، پھر اس کے بعد اس بڑھاپا اس پر طاری ہوا، پھر وہ دنیا سے جب چلا گیا، جب وجود ہی نہیں تھا تو اس کو وجود بخشا، جب اس کا ایک مرتبہ پہلے دنیا میں وجود آ چکا ہے، اسی کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، تو دوبارہ زندہ کرنا کیا اس کے لیے مشکل کام ہوگا؟ تو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں، بلکہ مشکل کام ہوتا یہ ہے کہ پہلے جب بنائیں تو وہ کام مشکل ہوا کرتا ہے، بعد میں جب پہلے والی چیز کو دیکھ کر بنائیں گے تو وہ کام مشکل والا نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کو سمجھنے کے لیے آپ ایک کمپنی کو دیکھیں، کوئی بھی کمپنی موبائل کی ہو یا پھر کوئی بھی ہو، تو پہلا جب کوئی نیا موبائل بناتی ہے کمپنی، تو وہ پہلا موبائل بنانے کے لیے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ پہلا موبائل بن کر کمپنی دنیا میں ظاہر کرتی ہے تو اب اس کی طرح جب موبائل بنانا چاہے گی تو اس کو سامنے رکھے گی، اس کو دیکھتے جائے گی، اس کی طرح کئی قسم کے موبائل بناتی چلی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے پہلی چیز جب بنے گی تو اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بعد والی چیز جو ہے اس میں آسانی سے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی تخلیق کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ پہلی چیز بنانا مشکل ہے، نہ آخر میں دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے، اللہ کے لیے سب کام آسان ہے۔ تو انسان کے فہم کے اعتبار سے یہاں پر یہ کلام کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو وجود بخشا، جب وہ ختم ہو جائے گا تو دوبارہ جب اس کا دنیا میں کوئی وجود پہلے سے ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو بتا رہے ہیں الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی جو یہ سارے کام انجام دی ہے، انسان کو مختلف حالتوں سے وہ راستے طے کرا کر انسان کی زندگی کو وجود بخشی ہے، کیا وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کا لفظ استعمال کیا، یعنی کیوں نہیں، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر سورہ قیامہ مکمل ہوا، اور پھر قریب ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک 2-3 صورتوں میں پارے 29 کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس میں جس اعتبار سے تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور ان کے کاروباروں میں ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ریکارڈنگ یہ جو تلاوت کی گئی ہے، یہ تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔